آپ صاحبان میں پچھلے دنوں جس سوال پر بحث چل رہی تھی، ویسے تو میں چاہتا تھا کہ آپ خود ہی اس سوال کا حل کریں، مگر چونکہ آپ نے مجھے کہا ہے اس سوال کا حل نکالنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سوال اتنا مشکل نہیں ہے، مگر چونکہ پوچھا جاتا ہے بطور اعتراض تو پھر اس کو ایلیبوریٹ کرنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ تھا انجیل بامطابق یوحنا سے، اس کا 10 باب 8 آیت سے تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ پڑھ کر سناؤں تاکہ پھر بات واضح ہو جائے کہ اصل میں جو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کیا۔ تو یوحنا 10 باب اور اس کی 8 آیت۔ پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو سوال سامنے آ رہا ہے، ابھر کر آ رہا ہے، اور جس پر اعتراض پیدا ہو رہا ہے کہ مسیح نے شاید یہ انبیاء کو کہا ہے کہ مجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء نعوذ باللہ چور اور ڈاکو تھے۔ عام طور پہ اعتراض کرنے والے لوگ جو ہیں پوری عبارت نہیں پڑھتے۔ میں نے تو اس وجہ سے نہیں پڑھی تاکہ اس بات کے بعد پھر میں پوری عبارت پڑھوں تاکہ بات واضح ہو جائے، چونکہ پوری عبارت جو ہے وہ یہ ہے، پس یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ تو یہاں سے آپ کو ایک کلو ملتا ہے، کہا جا رہا ہے کہ بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ تو کیا انبیاء جتنے گزرے کیا بھیڑوں نے ان کی نہ سنی؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انبیاء کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے۔ اب ہمیں اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ انبیاء کے بارے میں مسیح کا کیا رویہ تھا یا کیا خیال تھا۔ تو جب آپ انجیل بامطابق متی میں آ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان کا 17واں باب، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے ہی نہیں۔ تو اب دیکھیے، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی، اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ اب اس کو آپ رویا سمجھ لیں یا حقیقت سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں، آپ دیکھیے جو انبیاء مسیح کے ساتھ بات کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، چاہے کشف ہی میں دکھائے گئے ہیں، وہ ہیں کون؟ 2 of the greatest prophets that ever lived۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نعوذ باللہ ان کو کہا جاتا چور اور بھٹ مار یا ڈاکو، تو ان کے ساتھ مسیح کا کھڑا ہونا جو تھا وہ کیسے ممکن تھا؟ اب یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ مسیح ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے، تو پھر آخر مسیح کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کیا کچھ ایسے لوگ تھے جو مسیح سے پہلے آئے اور انہوں نے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی، انہوں نے لوگوں کو کچھ اور بتانے کی کوشش کی؟ تو تھوڑی سی آیات کو ڈھونڈنے سے، تھوڑا سا بائبل کا مطالعہ کرنے سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ہم جب ایکٹس میں آ جاتے ہیں، یعنی اعمال میں آ جاتے ہیں، اور اعمال کا ہم پڑھتے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں 5 باب، اور اس کو آپ پڑھ لیں 33 آیت سے پڑھ لیں، تو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا، مگر گیملیل، دیکھیں گیملیل جو ہیں وہ ایک بہت بڑے استاد ہیں، اور یہ پولس رسول کے استاد رہے ہیں، سینیڈرین کے ممبر ہیں، تو یہ ان کا نام آ رہا ہے۔ یہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا، یعنی شاگردوں کو قتل کرنا چاہا، مگر گیملیل نام ایک فریسی نے، جو شرع کا معلم اور سب لوگوں میں عزت دار تھا، عدالت میں کھڑے ہو کر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے کر آؤ۔ پھر ان سے کہا کہ اے اسرائیلیوں، ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ کیا چاہتے ہو ہوشیاری سے کرنا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے تھیوداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا
اب یہ انہی کی بات شروع ہو رہی ہے جن کی طرف مسیح کا اشارہ تھا۔ تھیوداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور تخمیناً 400 آدمی اس کے ساتھ گئے تھے، مگر وہ مارا گیا، اور جتنے اس کے ساتھ اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہو گئے اور مٹ گئے۔ اس شخص کے بعد یہودا گلیلی اسم نویسی کے دنوں میں اٹھا، اور اس نے کچھ لوگ اپنی طرف کر لیے، وہ بھی ہلاک ہوئے، اور جتنے اس کے ساتھ ماننے والے تھے سب پراگندہ ہو گئے۔ بس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو، کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو پھر برباد ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر آپ کو ایک اشارہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مسیح سے پہلے آ کر یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ کوئی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ عین ممکن ہے مسیح سے پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھی لوگ آئے ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں یہ کنفیوژن پیدا ہو گئی اور مسیح کو جانچنے اور مسیح کو پہچاننے میں بھی تھوڑی سی مشکل ہوئی۔ تو آپ دیکھیے کہ بائبل کو تھوڑا سا پڑھنے سے، تھوڑا سا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مسیح جو ہیں وہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں کر رہے، بلکہ مسیح کا اشارہ ان کی طرف ہے جنہوں نے لوگوں کو برگلانے کی کوشش کی، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی، اور وہ ان کو لے مرے۔ وہ سارے لوگ بھی مر گئے، اور ان کا نظام جو تھا وہ خدا نے نیست و نابود کر دیا، اور وہ آگے نہیں چل سکے، کیونکہ جن جن لوگوں میں یہ تھا کہ وہ خدا کی طرف سے تھے، ان کا نظام بھی آگے چلا، ان کو لوگوں نے بھی قبول کیا، اور آپ دیکھیے کہ آج وہ دنیا کے کونے کونے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔